اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین. السلام علیکم مومن المومنات, our YouTube family, you're all welcome to the Ana Min Arooj Naqvi official channel. میں عروج آج آپ سے شب جمعہ بھی ہے اس کے حوالے سے ایک بے حد قیمتی ذکر کی ڈسکشن لے کر آئے ہیں کہ جو ذکر الہی ہے, ذکر پروردگار ہے, اس خدائے بزرگ و برتر کا ذکر شب جمعہ میں کیوں نہ کیا جائے کہ جو زمین و آسمان کا خلق کرنے والا, ہم سب کا خلق کرنے والا, اور وہ جو کہ ایک جوان کی توبہ کا منتظر رہتا ہے. میرا رب اتنا رحیم ہے, اتنا کریم ہے کہ جو ہر وقت ہمارے بخشش کے لیے ہمیں سامان مہیا کرتا ہے, اور ہم محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین کے توسل سے اپنے رب کی بارگاہ میں گزارشات کرتے ہیں, اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں, اپنی دعاؤں کی استجابت کی لیے ہم آج کی شب وہ شب ہے کہ مصلی بچھا لیتے ہیں. شب جمعہ ذکر الہی میں مشغول رہنا انتہائی عظیم عمل ہے کہ اگر ایک نوجوان جو شب جمعہ پروردگار سے راز و نیاز کر رہا ہو, عبادت کر رہا ہو, اذکار اس کے لب سے نکل رہے ہوں, تو اتنا پروردگار اس پر رحم فرماتا ہے کہ سمندر کی مچھلیاں تک, دریا کی مچھلیاں تک اپنے سر باہر نکالتی ہیں اور اس نوجوان کے لیے توبہ کرتی ہیں, اس نوجوان کے لیے دعا کرتی ہیں, وہ جو کہ شب جمعہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے, عبادت کرتا ہے اور استغفار کرتا ہے. تو اتنی مبارک شب ہے کہ جس میں سمندر کی مچھلیاں ہیں, تمام آبی مخلوق, تمام زمینی مخلوق بھی, تمام تر چرند و پرند بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں, یہاں تک کہ ملائکہ بھی ان کے نام اللہ کے بارگاہ میں پہنچاتے ہیں. اور ہمارے اعمال نامے شب جمعہ میں ہمارے مولا واقع امام زمانہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین اپنے آقا عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو پیش کیے جاتے ہیں. خدا کے عرش تک ان کے نام جاتے ہیں جو کہ درود و سلام پڑھتے جاتے ہیں, وہ جو کہ تمام دنیا اپنی عجیب قسم کی سرگرمیوں میں ملوث رہتی ہے, لیکن کچھ لوگ خدا کے خاص بندے اس شب میں اپنا مصلی بچھائے عبادت کرتے ہیں, حدیث کتاب پڑھتے ہیں, دعائے کمیل پڑھتے ہیں, کچھ نہ صحیح تو اپنے دل کی بات اپنے رب سے کرتے ہیں. تو عروج آج ہم اپنے تمام یوٹیوب فیملی ممبرز کے لیے وہ ذکر لائے ہیں جو کہ ہم سب کے گھروں میں موجود ہے. ہم نے لاسٹ ویڈیو میں بھی عرض کیا, خدا کی ایک خوبصورت کتاب, الکتاب قرآن پاک کہ پروردگار نے ہم پہ اتنا احسان کیا, ہمیں ایسی امت بنایا کہ ہمیں قرآن پاک جیسی عظیم کتاب دی. اور دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹیز میں جہاں بھی آپ پڑھنے جاؤ, جب آپ کو ایک پراپر کورس ملتا ہے تو اس کو پڑھانے والا بھی ملتا ہے, اور اگر آپ کسی اسپیشلائزیشن کے لیے جاتے ہو تو آپ کو اس کا انسٹرکٹر بھی ملتا ہے کہ مجھے اس یونیورسٹی میں کون انسٹرکٹ کرے گا. اسی طرح خدا نے جب قرآن جیسی الکتاب اتاری تو اس قرآن کتاب اس کو سکھانے کے لیے اور طرز زندگی بتانے کے لیے رسول خدا جیسا محبوب بھی بھیجا, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین. تو رسول نبی اہل بیت علیہ السلام بھیجے کہ وہ ہمیں سکھائیں کہ کیسے اس پر عمل کریں, اپنی زندگی میں کیسے شامل کریں. آج کا سب سے اہم مسئلہ, لیٹس کم بیک ٹو دا ٹاپک. جو لوگ ابھی حیران ہوں گے اور پریشان ہوں گے, سوچ رہے ہوں گے کہ آج سسٹر انا من اروج پتہ نہیں کیا موضوع لے کر آئے ہیں, تو آپ کو پتہ ہے موضوع ہمارا اسپریچول رہتا ہی ہے, ساتھ زندگی کی تمام بہار اس ذکر سے ہی ہے. تو جوائز آف لائف تو ساتھ ساتھ ہی ہیں, لیکن ہم تمام تر خوشیاں اس لیے ہی سمیٹتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحم فرماتا رہے, اللہ ہم سے خوش رہے, اہل بیت ہم سے خوش رہیں, بندہ بندے کا حق نہ مارنے والا ہو, ہم ایک دوسرے کے حقوق کے لیے بالکل ٹرانسپیرنٹ ہو تو خوش ہیں, دل مطمئن ہے. تو آج اطمینان قلب کے لیے, دلوں کے سکون کے لیے, دلوں کی نرمی کے لیے کیا پڑھیں؟ ہر جگہ ایک ہی ملتا ہے. آپ سوشل میڈیا کھول لو, انسٹاگرام پہ, فیس بک پہ, ٹویٹر پر, ہر جگہ پہ, یوٹیوب پہ, آپ گوگل سرچ ریزلٹس دیکھو, آپ کو یہ نظر آئے گا ہر بندہ کسی نہ کسی پریشانی کا شکار ہے, اور وہ یا تو کسی سائیکائٹرسٹ سے ہیلپ لے رہا ہے, یا تو وہ کسی ڈاکٹر سے, فزیشین سے ہیلپ لے رہا ہے, تو یا تو اسے کوئی انسان چاہیے بات کرنے کے لیے, اس کو ڈفرینٹ تھیراپی سیشنز چاہیے.
مسئلہ کیا، دل کو سکون نہیں آ رہا، دل کو تسلی نہیں آ رہی. کبھی کسی نے ہر کتاب تو کھول کے دیکھی، ہم مختلف ویسٹرن اسکالرس بھی پڑھتے ہیں کہ ہاؤ ٹو بی سکسیزفل ان لائف، اوکے، اینڈ ہاؤ ٹو بیکم رچ اینڈ واٹ از دا فارمولا آف سکسیس، اس قسم کے ٹاپکس پہ، اینڈ واٹ ٹو ریڈ فار دا پیس آف ہارٹ. ہم ہر بک میں پڑھ رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں. کبھی اس کتاب کو بھی کھول کے ہم نے دیکھا ہے جو ہمارے گھروں میں طاق پر رکھ دی گئی ہے؟ دل کہاں سکون پاتے ہیں؟ what to recite for the tranquility of the heart، دل کے سکون کے لیے، دل کی نرمی کے لیے، اچھی نیند آنے کے لیے ایک اینٹی ڈپریسنٹ نہ کھانی پڑے ہمیں، سلیپنگ پل نہ کھانی پڑے ہمیں، ہم کچھ ایسا پڑھیں کہ پھر ہم ایسے سو جائیں جیسے ایک چھوٹا بچہ سو جاتا ہے. تو وہ اس کے لیے پروردگار نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور ذکر الہی سے ہی دل مطمئن ہوتے ہیں. سبحان اللہ. ہم نے کہاں کہاں ڈھونڈا دل کیسے مطمئن ہوتا ہے، ہم نے ہر جگہ پوڈ کاسٹ سن رہے ہیں، ہم نے اب تو ٹرینڈ پوڈ کاسٹ کا ہے، ڈفرینٹ پوڈ کاسٹ سن رہے ہیں، آئی ایم رانگ اور ہی از رانگ اور شی از رانگ اور دے ہیو ڈن رانگ ٹو اس، اور ڈفرینٹ طرح سے خود کو جج کرنا، لوگوں کو جج کرنا. اپنا محاسبہ اسلام نے کہا خود کرو. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج مجمع کا ایک فرمان ہے کہ مومن کی نشانی یہ ہے، اور مومن کو یہ کرنا چاہیے کہ رات سونے سے پہلے وہ اپنے احتساب کو خود کر کے سوئے، خود ہی اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائے اپنے اعمال کے لیے، خود ہی اپنی وہ تمام تر دیکھے کیا آج کے دن میں اچھا کیا برا کیا. تو آج ضرور سے میری گفتگو رہے گی کہ جو پروردگار عالم نے قرآن جیسی بابرکت کتاب میں یہ ارشاد فرما دیا کہ ذکر الہی سے ہی لوگوں کے دل چین پاتے ہیں. اگر آپ اس آیہ مبارکہ کو مکمل تلاوت کریں تو کہا یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ان کے دل ذکر خدا سے مطمئن ہو گئے، اور ذکر الہی سے ہی دل مطمئن ہوتے ہیں. جب خدا نے کہہ دیا، جو آپ کسی پروڈکٹ کو لینے جاتے ہو تو وہ جس نے بنائی ہوتی ہے نا، اسے کہتے ہیں یہ کیسے آپریٹ کرے گی، اس میں یہ کیسے کام کرے گی، اس میں کتنی بیٹریز کرنی ہوگی، اس کا ماڈیول کوئی ساتھ ہے جس سے ہم سمجھیں اس کی ورکنگ کو، اس کو دن میں کتنی بار چارج کرنا پڑے گا. تو ایک گھر میں ایک مائکرو ویو بھی لے آتے ہیں، یا کوئی ایئر فرائر بھی لے آتے ہیں، یا اگر کوئی نئے ماڈل کی گاڑی ہم لے لیتے ہیں تو ہم اس میں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا ہم کچھ اور گیجٹ لے لیتے ہیں، کوئی اچھا وارنٹی کتنی ہے اور اس کا یہ کام کیسے کرے، پوری پراپر ایک بک دی جاتی ہے آپ کو کہ آپ اچھے سے پڑھیں، اس بکلیٹ کو دیکھیں کہ اس کا جو ہے پراپر اس کو ڈیزائن کس طرح کیا، مینول دیکھتے ہیں، ایک اس کے بارے میں پوری اس کی پروڈکٹ ڈسکرپشن پڑھتے ہیں، کیسے اس کی ورکنگ یا آپریٹ کیسے کریں گے، کس مقصد کے لیے، کس مقصد کے لیے، کسی مشینری کے لیے بھی. تو ہم کیا ہیں، ہمارا کریٹر ہی جان سکتا ہے کہ یہ جو مشین اس نے بنائی ہے انسان نام کی، اس کو اگر بے سکونی ہو جائے، اس کے فنکشنز ڈس آرڈر میں آ جائیں اور اس کو ڈیمیج ہونے لگے، اس کے برین کو ڈیمیج ہونے لگے، یا فزیکل کو ڈیمیج ہونے لگے، یا بیہیورل ڈیمیج ہونے لگے، تو اس کو آپ سب سے پہلے اس کے پاس جائیں گے جس نے اس کو بنایا، یا سب سے پہلے اس کے پاس جائیں گے کہ جو خود اس کے جیسی ایک مشین ہے؟ تو یہ ایک بہت ہی ایک مذاق کا پہلو بھی ہو گیا یہاں پر کہ ہم لوگ جو بنانے والا ہے پہلے اس کو دیکھیں تو صحیح کہ جب اس نے ہمیں بھیجا تھا تو ہمارے ساتھ قرآن پاک کو بھی بھیجا تھا کہ ہم پریشانی میں کیا پڑھیں اور ہم خوشی میں کیا پڑھیں، ہم خدا کا عبادت کیسے کریں، شکر کیسے بجا لیں. تو خدا نے تو یہ کہا تھا کہ جب تمہارا ڈس آرڈر ہو جائے، کوئی ڈس فنکشنل کوئی پرابلم ہو جائے تمہیں، تو تمہارا دل چین نہ پائے، سکون نہ پائے، تو تم کلام پاک کی تلاوت کرو، اور تلاوت کو سیکھو اور ترجمہ اور یہ قرآن کی مکمل تفسیر اہل بیت علیہ السلام میں دیکھو، میرے نبی میں دیکھو، میرے نبی کی آل میں دیکھو کہ زندگی گزارنے کے قرآنی طریقے انبیاء کے گھروں میں اور اہل بیت کے گھروں میں ہیں. تو ہم نے وہ سب کچھ چھوڑ کے ہم نے یہاں وہاں سے جو نالج لینا شروع کیا، یا ہم نے پہلے قرآنی اذکار کو چھوڑ دیا. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ دل پہ ہاتھ رکھ کے نہیں پڑھا اور ہم ڈائریکٹ گئے ہیں جناب ہاسپٹل ایمرجنسی میں. دیکھیے اٹ از امپورٹنٹ، وی آر ناٹ ڈینائنگ دیٹ فیکٹ، میڈیکل ہیلپ آپ کو بالکل چاہیے ہوتی ہے، لیکن یہ آپ نے یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ اگر آپ کو ایک میڈیکل ایمرجنسی آ گئی تو آپ بیٹھے ہیں اور ویٹ کر رہے ہیں کہ پڑھیں. دیکھیے پڑھیں یقین کے ساتھ، ساتھ ساتھ جو ریکوائرڈ ہے وہ بھی کیجیے، دل تسلی پائیں گے ذکر خدا سے. یہ
وہ ذکر ہے کہ جب آپ کو میڈیسنس کے اتنے زیادہ آپ کو انبار کھانے پڑے ہوتے ہیں، آپ اس ذکر کو آج سے ٹرائی کر کے دیکھیے گا. بہت بہترین ذکر آج ہم آپ کو ٹپس اینڈ ٹرکس دینے والے ہیں ٹو اسپینڈ اے لائف دا وے اللہ ہیز ریکوائرڈ فرام اس. اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوتا ہے نا، دل خود بخود چین پا جاتا ہے، کیونکہ جو بنانے والا ہے وہ راضی ہوتا ہے نا، اس دل میں چین اور سکون ڈال دیتا ہے. تو وہ ذکر دیکھیں گے. اور ذکر الہی کیا ہے؟ نماز بھی ہو سکتا ہے، ذکر الہی تسبیحات ہو سکتی ہیں، ذکر الہی زبانی بھی ہو سکتا ہے، اور ذکر الہی یاد خدا بھی ہو سکتی ہے. اور یاد خدا ایسی یاد کہ خدا ہر جگہ موجود ہے. اور ڈرنا، ذکر الہی بہت گہری بات ہے، فقط زبانی نہیں. ہم نے دیکھا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کہیں پر بھی لوگوں کا حق بھی کھا جاتے ہو. اب الحمدللہ کہتے ہوئے اپنے حصے کا بھی کھا جاتے ہو اور کسی اور کے حصے کا بھی کھا جاتے ہو. آپ سبحان اللہ کہتے ہوئے ذکر تو خدا کا کر رہے ہو، لیکن آپ زندگی کے معاملات میں فیئر انف نہیں کر رہے ہو فیصلے. یہاں پر اس ذکر سے مراد ہے کہ دل میں خدا کی یاد ہونا، یاد خدا ہونا، وہ یاد ہونا جو حضرت یوسف علیہ السلام کو خدا کی تھی جبکہ زلیخا نے ان کو گناہ پر اکسایا اور دروازے بند کر دیے. تو زلیخا نے اپنی الماری پر پردہ ڈال دیا دروازے کو لاک کرنے کے بعد. تو جب حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے اس دروازے کو تو لاک کر دیے، الماری پہ کیوں پردہ ڈالا؟ تو کہنے لگی کہ اس میں میرا خدا ہے، مجھے شرم آتی اور حیا آتی کہ میں کوئی گناہ کروں، میرا خدا مجھے دیکھے. تو جناب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ ذکر الہی اور یاد خدا ہے کہ تمہارا خدا تو ایک حجاب کے پیچھے تم نے چھپایا، میرا خدا کسی حجاب کے پیچھے نہیں چھپتا. ہر صحیح اور غلط عمل چاہے چھپ کے کیا ہو یا ظاہری طور پہ کیا ہو یا باطنی طور پہ کیا ہو، یا آپ نے چال بازی کی ہو، کسی کے لیے کینہ رکھا ہو، کسی کے خلاف لگائی بھجائی کی ہو، آپ نے کسی کا خدا نخواستہ گھر خراب کیا ہے، کسی کے لیے جاب کو ڈسٹرب کیا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. وہ بندہ چاہے نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے. پھر اللہ سے یہ توقع کیوں رکھتے ہو؟ آپ کسی کے ساتھ زیادتی کر کے خدا ہی کے گھر میں کعبہ میں بیٹھے ہوتے ہو. خدا بہتر جانتا ہے کس مظلوم کو کتنا نقصان پہنچا کیا. اور روج آج بڑی پیاری بات کرنی تھی پروگرام سے بالکل پہلے مجھے، کہ میں نے کہا کہ روج آج کیا آپ شیئر کرنا چاہو گی؟ تو روج نے بس ایک ہی جملہ کہا، میں نے تو بس اتنا دیکھا ہے کہ مومن کا دل خدا کا گھر ہے. تو میں اسی سے شروع کروں گی کہ عروج جو آپ نے مجھے جملہ کہا کہ مومن کا دل خدا کا گھر ہے، یہ اتنی گہری بات ہے. کیا اسی سے دل چین پاتے ہیں کہ ہر مومن کے دل میں خدا رہتا ہے اور کسی کا دل نہ دکھایا جائے؟ بالکل. اس چھوٹے سے جملے میں بہت بڑا لیسن ہے ہمارے لیے، کیونکہ خود امام علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، کہ آپ تو جانتے ہیں امام علیہ السلام کیا اللہ کا کوئی گھر ہے؟ جبکہ ہم جانتے ہیں اللہ تو لامکاں ہے، اس کا کوئی گھر نہیں ہے. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ بالکل اللہ کا گھر ہے، کیونکہ مومن کا جو دل ہے وہ اللہ کا گھر ہے. یعنی کہ جس نے کسی مومن کا دل دکھایا یا کسی کا دل توڑا، اس کا یہ مطلب ہے کہ اس نے اللہ کے گھر کو تباہ کیا، اللہ کے گھر کو توڑا. تو یہ بہت زیادہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں آتا ہے، کیونکہ ایک شخص جب ٹوٹ جاتا ہے اس کا کسی بھی اینگل سے جوڑنا یا سنبھلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. مینٹل پیس کی بات کر رہے تھے. اسلام وہ واحد مذہب ہے جہاں آپ کو دعائیں ملیں گی. ڈاکٹر پہ تو آپ جائیں گے، ظاہری بات ہے کوئی بڑے مسائل ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو سب سے بڑا آپ کے لیے جو فائدہ مند چیز ہے، آپ کی آنکھوں کی بینائی کے لیے، آپ کے دل کے سکون کے لیے، آپ کے سٹریس کے لیے، آپ کے جو ہے جسمانی درد ہے کوئی کسی بھی طرح کی، اسلام نے آپ کو اتنی دعائیں دی ہیں، اتنی دعائیں آپ کی ہر بک میں آپ کو مل جائیں گی. قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے آپ کی آنکھوں کی بینائی جو ہے وہ اتنی اچھی ہو جاتی ہے. ہم نے خود کچھ بزرگوں کو جو ہے وہ دیکھا ہے، اپنی فیملی میں دیکھا ہے. مائیگرین کے لیے بھی ہم ذکر پڑھتے ہیں. جب آپ میڈیسن لے لیتے ہو، آپ سب جانتے جو اس پرابلم کو فیس کرتے ہو کہ اس فیز سے باہر آنے میں آپ کو 1 گھنٹہ لگ جائے گا یا 45 منٹس یا مے بی 2-3 آورس، خدا نخواستہ اگر وہ ایکسٹریم پر ہے. لیکن تب تک کیا کریں؟ آپ اپنی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے ذکر کریں، ورد کریں. اب مائیگرین میں کون سی دعا پڑھنی ہے، یا آپ کے کوئی کہیں اور جسم کے حصے میں درد ہے یا دل میں درد ہے تو کیا پڑھنا ہے، یہ مختصر شارٹ دعاز ہیں جن کو میں شارٹس میں کوشش کروں گی عروج کے ساتھ ہم شارٹس میں کور کریں. بٹ آپ نے یہ ان چیزوں کو نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے کہ
میڈیسن بھی لیں لیکن ذکر خدا سے بھی ان کو ٹریٹ کریں. اس کا ٹریٹمنٹ ذکر خدا سے پرماننٹ ہوتا ہے اور کوئی سائیڈ ایفیکٹس بھی نہیں ہوتے جو نارملی اینٹی بایوٹکس کھانے کے بعد ہو جاتے ہیں. تو پہلے تو آپ اپنی پیشانی پر یا جسم کے جس بھی حصے میں درد ہے ہاتھ رکھ کے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ ضرور پڑھیں جب بھی کبھی کسی بھی مسئلے میں. اور اگر آپ کو بخار ہو گیا ہے تو آپ اپنے گریباں میں سورہ فاتحہ پڑھ کر پھونکتے ہیں. اس کے علاوہ بہترین عرش الہی سے ایسے ایسے اذکار اترے ہیں کہ آپ نے ان کی قدر, ہم کہتے ہیں کہ بحیثیت مسلمان جتنی قدر کرنی چاہیے ویسے ہم نے نہیں کیا. اہل بیت علیہ السلام نے بھی ہمیں دعاؤں کے ذریعے چیزوں کو ٹریٹ کرنا سکھایا. انشاءاللہ آگے آنے والی ویڈیوز میں دکھائیں گے. جو آج کل کا بڑا کروشل ایشو یہ بھی ہے, بیماریاں اور لا علاج امراض سے بچنے کے لیے ہم کیا تلاوت کریں اور نزع بد سے بچنے کے لیے کیا تلاوت کریں. تو پہلے تو انشاءاللہ ہم آج کو ٹاپک کور کرتے ہیں, بٹ وی آر انفارمنگ یو کہ اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کچھ اسپیسیفک دعاز آپ کو چاہیے, آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں لکھیں تاکہ ہم انہی دعاؤں کو پہلے کور کریں. تو آج وہ ذکر میں عروج سے بھی آپ سب سے شیئر کرنا چاہوں گی. ایسا ایک ذکر کیا جائے کہ دنیاوی مسئلے بھی حل ہو جائیں, دینی مسائل بھی حل ہو جائیں. جو وقت پر ہم کہتے ہیں نا, ہم نے ایک چیز پلان کی ہوتی ہے, 1 سال بعد پہلے پلان کیا, لیکن جب اس کو کرنے کا ایک ڈیٹ آتی ہے, وقت آتا ہے, تو وہ کینسل کرنی پڑتی. خدا نخواستہ آپ کے 5 سال کی ایک پلاننگ ہوتی ہے, لیکن جب اس کو کرنے کا وقت آتا ہے نہ جانے کسی وجہ سے دنیاوی رکاوٹیں حائل ہو جاتی ہیں یا کسی کے نظر بد کی وجہ سے وہ نہیں ہو سکتا. یہ بڑا مسئلہ, اس کے حل کے لیے بھی آپ کا ارادہ قوی نہیں ہے. آپ نے ایک ڈیسیژن لے لیا لیکن لوگ افیکٹ کر دیتے آپ کے ڈیسیژن کو. آپ نے اپنی طرف سے ایک فیصلہ لے لیا لیکن وہ فیصلہ آپ کے اور آپ کے خاندان کے حق میں خوشحالی کا باعث تھا, لیکن لوگ آپ کے قوت ارادی کو ہلاتے ہیں. جب آپ کی قوت ارادی آپ کو مضبوط نظر نہ آئے تو بھی یہ ذکر کام آئے گا. آپ کا ارادہ ایسا مضبوط ہو جائے گا, جو سیلف ڈاؤٹس ہونے لگتے ہیں نا کہ 10 سال تک ایک ڈیسیژن لینے کے بعد انسان سوچتا رہتا ہے نہ جانے میں نے اس وقت یہ صحیح کیا تھا یا غلط کیا تھا. کچھ لوگ تو ایسی ذہنی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ ایک ڈیسیژن لینے کے 3 دن تک سوچتے رہتے ہیں, دن اور رات سوچتے رہتے ہیں وہ چیز میں نے کھا لی, مجھے کھانی چاہیے تھی یا نہیں, وہ مجھے خریدنی چاہیے تھی یا نہیں, مجھے اس کے گھر جانا چاہیے تھا یا نہیں. یہ زندگی کو بہت عذاب کر دینے والی چیزیں ہیں. جو اس سے فیس کر رہے ہیں آپ کے لیے یہ ذکر ہے. جن کی قوت ارادی مضبوط نہیں ہے آپ کے لیے ذکر ہے. جن کے لیے استقامت, وہ دیکھتے ہیں کہ نہیں ارادوں میں استقامت نہیں ہے, پختگی نہیں ہے, میں بس ایک فیصلہ کر اس میں سکسیسفل ہونا چاہتا ہوں, رکاوٹیں آ رہی ہیں, آپ کے لیے ذکر ہے. اور ہوتا کیا ہے, دل بے چین ہوتا ہے. الٹیمیٹلی ٹاپک ہمارا یہ کہ دل, جب رکاوٹ آتی ہے کیا ہوتا ہے, دل بے چین ہوتا ہے. صبح کہیں جانا تھا نہیں جا سکے, پلان کینسل ہو گیا, دل بے چین ہو گیا. آپ کے ارادے کچھ اور تھے, کچھ اور کرنا پڑ گیا, دل بے چین ہو گیا. تو کیا ایسا ذکر ہے, اتنا بھاری ذکر ہے وہ, اتنا قیمتی ذکر ہے وہ, اتنا مجرد ذکر ہے وہ کہ جس ذکر کو ہمارے علماء نے ہم تک پہنچایا ہے. یو کین اچیو دا گولز آف یور لائف, یور ورلڈلی گولز اینڈ دا گولز آف دا ہیر آفٹر ود دس ون ذکر, جو کہ ہمارے مراجع اعظام نے بھی علماء نے ہم تک پہنچایا ہے. ذکر یونسیہ, ذکر یونسیہ کو اٹھتے بیٹھتے پڑھنا ہے. آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کو ایک ڈاکٹر ایک پرسکرپشن دے رہا ہے اور آج ہی ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں, پلیز اس پہ عمل کر کے دیکھیے گا کہ یہ وہ ذکر ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں اور دیکھیے زندگی نظر نہیں آتی, آپ بالکل ہوپ لیس ہو جاتے ہو. ذکر یونسیہ انہی معاملات کے لیے ہے. کیوں کہا اٹھتے بیٹھتے پڑھو؟ جب تمہیں اپنے معاملات سمجھ میں نہیں آ رہے تو تمہارے رب کو ضرور سمجھ میں آ رہے ہیں. جب تم بلینک ہو جاتے ہو اور تم جب اکثر اوقات انسان کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہیں بالکل مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, اس سچویشن میں میں ہیلپ لیس ہوں, اس سچویشن میں بالکل بلینک ہوں, میں کچھ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا. جب آپ کچھ نہیں کر پاتے نا تو آپ کا رب آپ کو بہتر ڈائریکشن میں لے کے جاتا ہے. لوگ جو آپ کے ارادوں کو ہلا دیتے ہیں اور آپ کے ایک کمزور انسان بنا دیتے ہیں, آپ نے دن رات صبح شام یہ ذکر پڑھنا ہے اور اپنے آپ کو ان کے قریب رکھنا ہے جو رب کے قریب ہو, جو اہل بیت کے قریب ہو. یہ بے حد امپورٹنٹ ہے. آپ کی کمپنی بہت میٹر کرتی ہے. اگر آپ ان کے ساتھ رہو گے جو یاد خدا سے غافل ہیں تو خود بھی غافلوں میں شمار ہو گیا. اگر ان کے ساتھ رہو گے جو تمہیں خدا کی یاد دلاتے ہیں, یہ تمہاری خوش نصیبی ہے. کیا پڑھیں گے دن رات صبح شام اٹھتے بیٹھتے اپنی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے, دل کے چین اور تسلی کے لیے, دلی سکون کے لیے اور اچھی نیند کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پھر سے میں عرض کر دوں, بہترین نیند آنے کے لیے, دل کے سکون کے لیے, چین کے لیے, دشمن کے شر سے بچنے کے لیے, اپنے ارادوں میں پختگی کے لیے اور
اپنے جان و مال عزت کی حفاظت کے لیے آپ دن و رات تلاوت کریں گے ذکر یونسیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جو خدا اس پہ قدرت رکھتا ہے کہ ایک نبی کو مچھلی کے پیٹ میں سے بھی زندہ باہر نکال لائے، وہ اس پہ بھی قدرت رکھتا ہے کہ زندگی کے بھنور میں اس موجوں میں جن میں آپ پھنسے ہیں آپ کو بھی صحیح و سالم باہر لائے. جی عروج، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آج کل جو مینٹلی لوگ اپسیٹ ہوئے ہیں، مینٹل پیس چاہیے، دل کو سکون چاہیے، کیا علماء کرام اس بارے میں فرماتے ہیں؟ انم سلوشن تو آپ نے الحمدللہ بہت بہترین ہمیں دے دیا، اور ذکر قرآن پاک سب سے افضل اور قرآن پاک کا حصہ ہی اور آیات ہی ہیں جو ہم اعمال میں آپ کو بتاتے رہتے ہیں. میں ذکر کر رہی تھی کہ اسلام وہ واحد مذہب ہے اور مسلمان وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کو اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے. ہم نے تلاوت پروگرام کے سٹارٹ میں بتا دی تھی کہ خود پروردگار عالم کہتا ہے کہ میرے ذکر میں سکون ہے، یعنی کہ جس دل میں ذکر خدا نہیں ہے وہاں سکون تو ہو ہی نہیں سکتا، پھر آپ کو بے چینی ہوگی، پھر آپ کی شکایتیں کسی کام کی نہیں ہیں. اور بھی مذاہب ہیں، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی. ایک اسٹیچو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس اسٹیچو کا ایک نام بھی ہے اسپیسیفک، وہ رکھا جاتا ہے گھروں میں، اور وہ صرف اس مذہب کے ماننے والے نہیں رکھتے بلکہ میں نے دیکھا بہت سے اور مذاہب کے ماننے والے بھی اسی اسٹیچو کو گھر میں لا رہے ہوتے ہیں. بہت کچھ چھوٹا سا ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ بھائی اس سے ہمیں مینٹل پیس ملتا ہے، اس سے انر پیس حاصل ہوتا ہے، مینٹل کلیئرٹی ہو جاتی ہے. ایک اسٹیچو سے، ایک بت سے کیا کلیئرٹی ہو جاتی ہے، کیا ہی آپ کے دل کو سکون مل جاتا ہے. سکون صرف اور صرف ذکر پروردگار عالم میں ہے، تلاوت قرآن پاک میں ہے، آپ کی نماز میں ہے. اور ہم نے بہت آسان کر دیا آپ کے لیے کہ وہ یاد خدا بھی ہو سکتی ہے، آپ کا اکیلے میں بیٹھ کے استغفار کرنا ہو سکتا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا ہو سکتا ہے. یہاں پر جو انسان کو سٹریس ہو رہا ہے، جو سکون قلب حاصل نہیں ہو رہا، اس کا سب سے بڑا ذمہ دار انسان خود بھی ہے. کیونکہ علماء بھی کہتے ہیں اور ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس عہدہ آ گیا ہے یا مال و دولت آ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر ذمہ داری بڑھ گئی ہے. ذمہ داری کس چیز کی بڑھ گئی ہے کہ آپ کو تو سکون پروردگار عالم نے دے دیا، آپ کے دل کا سکون تو ہو گیا کہ پیسہ آ گیا، مال و دولت آ گئی، عزت مل گئی، مقام و مرتبہ مل گیا، عہدہ مل گیا. لیکن آپ کو نواز دیا جاتا ہے کسی اور کے حصے سے بھی. جب آپ اس کسی کا حصہ اس کے تک پہنچا دیں گے تو بھی آپ کو دلی سکون حاصل ہوگا. آپ کا اسلام کہتا ہے مومن بہن بھائی کی مدد کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی سوسائٹی ہے، سوسائٹی نہیں، اگر کسی نے آپ کو بتا دیا یا کسی ویڈیو میں آپ نے دیکھ لیا کہ کسی کوئی یتیم ہے ایسے ہیں، یا کوئی خواتین ایسی ہیں، یا کوئی آرفنیج، کچھ بھی ہو سکتا ہے جہاں پہ کسی چیز کی ضرورت ہے، یا کسی ہمسائے کو ضرورت ہے، اس کے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے ضرورت کی یا بنیادی ضرورت کی نہیں ہے، آپ کے سب کے پاس اویلیبل ہے. آپ جائیں، آپ کو بے چینی ہو رہی ہے نا کہ آپ اس کی ہیلپ کریں، اللہ آپ کے دل کو سکون دے گا. آپ جائیں گے، اس کو وہ چیز دیں گے، آپ کو پھر بھی سکون قلب حاصل ہوگا. آپ کسی مومن کا دل نہیں دکھائیں گے تب بھی سکون قلب حاصل ہوگا. اپنی جو ہے دل میں ذکر خدا رکھیں گے. ٹاپک پھر کل پہ آ کے کھڑا ہو گیا کہ قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے کہ آپ کا رب آپ سے کیا کہہ رہا ہے. اس چیز کہ کا وہ جواب خود کہہ رہا ہے کہ میرے ذکر میں سکون ہے، تو آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں. آپ جس کی پروڈکٹ ہے وہ پروڈیوسر ہی کہہ رہا ہے، آپ جس کی کریشن ہے وہ کریٹر ہی کہہ رہا ہے، آپ جس کی مشین ہے وہی کہہ رہا ہے کہ تمہیں چین نہیں آئے گا جب تک آپ کے فونز کو آپ خود چارجنگ پہ لگاتے ہو. پتہ ہے کہ صبح مجھے یوز کرنا ہے، ہمیں سلوشن اس کا پتہ ہے، ہمیں اس کا سلوشن پتہ ہے، لیکن اپنا نہیں پتہ. اور اگر نوٹ کیا ہو تو ہماری بڑی اچھی کچھ خواہران یہاں پہ ایسی ہوں گی کہ بڑا ہم آپ کا ادب احترام کرتے ہیں کہ جو بستر پہ ہی تھوڑی سی تلاوت کر کے سو جاتی ہوں گی. کبھی زیارت عاشوراء کی تلاوت کرتے سو جائیں گی، کوئی عشاء کی تسبیح کے بعد بڑی اچھی نیند آ جائے گی، یا کچھ رات میں تلاوت قرآن کرتے. آپ نے غور کیا نا تو رات میں تلاوت کرنے والے لوگ نا کم ہیں. کیوں کم ہے؟ بڑی پیاری میں بات کرنے لگی ہوں، ذرا غور فرمائیے گا. جب ہم کہتے ہیں نا ایک اسکیل ہے کہ کبھی آپ کو جج کرنا ہو نا، میں خدا سے کتنا نزدیک ہوں یا میں خدا سے کتنی دور ہوں. خود کو تو انسان اپنی مرضی سے بادشاہ بھی بنا لیتا ہے، اپنی مرضی سے فقیر بھی بنا لیتا ہے، خود ہی اپنے آپ کو آفیسر بھی بنا لیتا ہے، خود ہی اپنے آپ کو کلرک بھی بنا لیتا ہے، خود ہی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں ایک عام سا بندہ ہوں. کبھی خود ہی اس نے ایٹیٹیوڈ میں آ جاتا ہے میں کوئی بہت خاص بندہ ہوں. بڑا آسان ہے اپنے آپ کی تعریف خود کرنا اور اپنے آپ کو خود کہنا میں ایسا ہوں. لیکن جب تم رب کی نگاہ سے دیکھنا چاہو کہ تم اللہ کی نگاہ میں کیا ہو، تو اس کا ایک بڑا پیارا سکیل ہے. یہ جو نماز ہے نا، یہ خدا کا پیمانہ ہے. یہ نماز ایک سٹینڈرڈ سکیل ہے. جب دیکھنا چاہو نا
کہ تم کتنے دیندار ہو. لوگوں کو تو خود منہ سے اللہ اکبر کہہ رہے تھے. بھی دیکھا ہے کہ گفتگو کے دوران کچھ لوگ خود بتا رہے تھے بھی میں نے تو آج کوئی نماز نہیں اسکپ کی, میں تو اتنے قرآن ختم کر لیتی ہوں, میرے تو کبھی اس چیز میں کمی نہیں آئی, میرے تو صدقات میں کمی نہیں ہے, میں نے تو کبھی اس کو خالی. لیکن یہ آپ پانی پھیرتے جا رہے ہو جتنا بتا رہے ہو. تعریف تو وہ ہے جو تمہارا رب تمہاری کرے, اور بات تو وہ ہے نا کہ جب تم خدا کے پیمانے پہ پورے اترو, جب تم جاننا چاہو کہ تم اللہ کے کتنے نزدیک اور تم کتنے دیندار ہو. لوگوں سے نہیں پوچھنا, یہ دیکھنا ہے کہ تمہارا نماز سے رشتہ کیسا ہے. اگر تم نماز میں لذت محسوس کرتے ہو اور نماز کو فقط ایک فریضہ سمجھ کے یہ پڑھ کے بس نکل نہیں جاتے, تو سمجھو کہ تم نماز سے عشق کرتے ہو اور تمہارا رب تم سے عشق کرتا ہے. اور اگر تم نماز کو اس طرح جلدی میں پڑھ رہے ہو, بس ایک فرض سمجھ کے پڑھ رہے ہو, نماز پڑھنے سے تمہیں دلچسپی نہیں ہے, رغبت نہیں ہے, اور یہ کچھ انہونی بات نہیں کی جا رہی, یہ ایک فیکٹ ہے. کبھی کبھی یہ محسوس کریں کہ اگر آپ کو عبادت میں مزہ نہ آئے, عبادت کی ایک لذت ہے, لیکن مجھے بہت زیادہ ڈر, جو زندگی مجھے سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے نا کسی جملے سے, مجھے اس جملے سے ڈر لگتا ہے کہ عبادت خدا ذکر الہی میں لذت ہے, لیکن یہ لذت خدا نے گنہگاروں کے لیے حرام کر دی ہے. اس سے زیادہ خوف مجھے کسی چیز سے اور نہیں ہے. انم نے جو کہا کہ ایک جملے سے خوف آتا ہے اور لوگ عبادتوں پہ ناز کرتے ہیں, کہ اللہ پاک یہ توفیق نہ چھین لے, کیونکہ کہا کہ اللہ چاہے جس زبان سے اپنا ذکر کرا لے, اللہ چاہے تو نہ کرائے. خدا کو تمہارے یہ روزے نمازیں نہیں چاہیے, لیکن اگر اللہ تم سے یہ توفیق تمہیں دے رہا ہے اور تم سے یہ عبادت لے رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ خدا نے تمہیں چوز کیا ہے, اس پہ شکر کرنا چاہیے. اور بہت زیادہ جو خوف آتا ہے اس جملے سے تو آتا ہے. اور دوسرا ایک جملہ یہ بھی ہے کہ کچھ نمازیں ایسی ہوں گی کہ جو کہ منہ پہ مار دی جائیں گی. تو ہمیشہ میں جب بھی نماز پڑھتی ہوں تو میری ایک دعا یہ اسپیشلی ضرور ہوتی ہے کہ اے پروردگار عالم, ہماری نمازوں کو ان نمازوں میں سے قرار نہ دے کہ جن کو منہ پہ مار دیا جائے گا, بلکہ قبول و مقبول نمازوں میں شمار کر دے. اور سکون قلب کی بات کرے تھے, ہم نے بہترین عمل بتایا, اور میں اپنا ایک اور عمل بتانا چاہوں گی. بہت ہی ایزیسٹ عمل ہے جو کہ واجب عمل کو قبول کروا دیتا ہے. تسبیح جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ سبحان اللہ, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, ہر چیز میں کام آتی ہے. اور بالخصوص سٹریس میں, ڈپریشن میں, سکون قلب کے لیے آپ نے نماز پڑھ لی, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہترین فرمائے گا. تلاوت قرآن پاک کریں, اور جو انم نے بتایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, کثرت سے یہ ذکر کریں. اس کے علاوہ اپنی نماز کے بعد یہ تسبیح جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کرنا بالکل مت بھولیں. 11 مرتبہ درود اول, 11 مرتبہ درود آخر میں, اور تسبیح آپ کو درمیان میں پڑھنی ہے. 34 مرتبہ اللہ اکبر, 33 مرتبہ الحمدللہ, اور 33 مرتبہ سبحان اللہ. تسلی سے, آرام سے, ایک ایک سانس پر آپ نے اس کو پڑھنا ہے. اور اس کی تاثیر ویسی ہے کہ آپ جیسے ایک پانی کا گلاس رکھتے ہیں, اور ہم نے پہلے بھی بتایا تھا شب جمعہ, آج بلکہ ہمارے ٹاپک سے ٹاپک ہی نکل رہا ہے, شب جمعہ میں آپ دعائے کمیل پڑھیں گے, حدیث قصہ پڑھیں گے, اور زیارت عاشورہ پڑھیں گے, مختلف زیارات معصومین علیہ السلام پڑھیں گے, اور تلاوت قرآن پاک کریں گے, اور سورہ واقعہ پڑھیں گے. سب چیزیں جو آپ پڑھیں گے کسی بھی وقت پڑھیں, نماز فجر کے وقت پڑھیں, ایک پانی کا جگ اپنے سامنے رکھ لیجئے, اور اس پہ جو کچھ بھی آپ پڑھتے ہیں وہ پھونک لیا کریں. میں نے ایک واقعہ پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک مومن جو ہے وہ بیمار نہیں ہوتا تھا, اور اس سے کسی نے پوچھا کہ تم بیمار نہیں ہوتے, اور ہو بھی جاؤ تو بہت جو ہے بے ضرر سب بہت کم بیمار ہوتے. تو اس نے کہا کہ میں جب بھی یہ ذکر پاک کرتا ہوں, تلاوت قرآن کرتا ہوں, یا ذکر معصومین علیہ السلام کرتا ہوں, تو میں اس پانی پہ دم کر دیا کرتا ہوں, تو میں محفوظ رہتا ہوں بیماریوں سے. تو آپ جب یہ تسبیح پڑھیں گے کسی بھی پانی پہ, یا پانی پہ نہیں پڑھتے, آپ کی باڈی میں پانی موجود ہے, تو جب آپ پڑھیں گے آپ کے جسم میں جتنا پانی, جو کہ میکسیمم آپ کی باڈی کا جو حصہ ہے وہ پانی پہ مشتمل ہے, آپ پڑھیں گے خود بخود آپ کے جسم میں اس کی روحانیت اتر جائے گی. بے شک بے شک, بہت پیاری بات عروج, کہ آپ کے جسم جو ڈپینڈ ہی کر رہا ہے پانی پہ کر رہا ہے. تو ویسے ہی ہم بات کرتے ڈی ہائیڈریشن سے کتنا ڈر رہے ہوتے, ایک تو اسٹے ہائیڈریٹڈ ود دا ذکر الہی, یہ بہترین رہے گا کہ جو آپ کے جسم کا پانی ہے قطرہ قطرہ وہ سب خدا کی بزرگ و برتری کو بیان کرے. ہاؤ ٹو اسٹے پروٹیکٹیڈ اینڈ ہاؤ ٹو ڈیسائڈ سچ اسکار وچ کین پروٹیکٹ یو فرام دا ایول آف شیطان. موسٹ امپورٹنٹ ذکر فار دا پروٹیکشن وہ آپ کو عطا کریں گے. آج ہم ہدیتاً آپ کو دیں گے کہ شیطان سے اپنی حفاظت کے لیے وہ کون سا ذکر ہے آپ مسلسل کریں, جو دن و رات اٹھتے بیٹھتے گھر کے اندر ہوں یا باہر, آپ حصار میں رہیں,
ملائکہ کے اور اہل بیت آپ پہ اپنا کرم رکھیں اور پروردگار عالم آپ کی حفاظت فرمائیں. وہ ذکر آج آپ کو دیں گے. پھر آپ نوٹ کر لیجئے موسٹ امپورٹنٹ ذکر فار پروٹیکشن فرام شیطان کیا ہوگا. پہلے تو دیکھیے کہ آیت اللہ حق شناس فرماتے ہیں کہ 24 گھنٹے شیطان طاق میں لگا رہتا ہے بندہ مومن کی. دیکھیں ہمیشہ پاک دلوں میں ہی شیطان کوشش کرتا ہے ان کو بھٹکانے کی. کبھی کسی بھٹکے ہوئے کو اس نے کیا بھٹکانا, اس کا ٹارگٹ وہ رہتا ہے کہ جو بڑا ہی اللہ کے نزدیک جانے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے عبادتوں میں رکاوٹیں آتی ہیں. جب کوئی وضو کرتا ہے اسے بارہا کرنا پڑتا ہے, وہ نماز کے لیے جانا چاہتا ہے, بیچ میں کال آ جاتی ہے, کچھ اور معاملات ہو جاتے ہیں, کوئی باہر ملنے آ جاتا ہے, یا اس کا دل چاہتا ہے پہلے میں کچھ کھا لوں, پہلے میں کہیں سے ہو آؤں. تو ہمیشہ شیطان نے جب بھی بھٹکایا, واقعات تاریخ میں بھرے پڑے ہیں, کسی عابد کو بھٹکایا, کسی متقی کو بھٹکایا. شیطان نے کبھی کسی گنہگار کو نہیں پہلے بھٹکایا. اس نے دیکھنا ہے کہ میرا نیا ٹارگٹ وہ بندہ ہے جو اللہ کے زیادہ قریب ہونے جا رہا ہے. تو آیت اللہ حق شناس فرماتے ہیں کہ 24 گھنٹے شیطان اس طاق میں لگا رہتا ہے کہ وہ آپ پر اٹیک کرے. اور اٹیک کس پہ کرتا ہے؟ ان بندوں پہ کرتا ہے جو ذکر الہی سے غافل ہو جائیں. یہ نوٹ کر لیجئے گا کہ تمام یہ جو ہماری ایپیسوڈ اس بیسڈ آن ذکر الہی. سو وٹ از ذکر الہی؟ اینی تسبیح, تسبیحات اربع پڑھ لو, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. آپ نے ذکر یونسیہ پڑھ لیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تسبیح جناب زہرا بہت بڑا ذکر الہی ہے کہ یہ وہ ذکر ہے تسبیح جناب سیدات نساء العالمین جو ڈپریشن کو, انزائٹی کو دور کرتا ہے. دل پہ ہاتھ رکھ کے 34 ٹائمز اللہ اکبر, 33 ٹائمز الحمدللہ, 33 ٹائمز سبحان اللہ. یہ خدا کے وہ نام ہے کہ اللہ اکبر کہتے ہو تو خدا کی بزرگ و برتری عرش الہی پر بڑی پسند کی جاتی ہے. ملائکہ خدا کی بارگاہ میں نام لکھوائیں گے آپ کو کہ یا اللہ تیرا یہ بندہ تیرے عظمت کو بیان کر رہا ہے. الحمدللہ کہتے ہو تو ملائکہ پیش کرتے رب کے بارگاہ میں کہ پروردگار تیرا بندہ خوشحالی میں بھی تنگی میں بھی ہر وقت الحمدللہ کرتا ہے, تیرا شکر کرتا ہے. یہ بیمار ہے, اس کے دل بے چین ہے, لیکن یہ کہہ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. خدا پاک ہے, خدا کی پھر بھی تسبیح کرتے جا رہا ہے. اس سے بڑا ذکر الہی نہیں ہو سکتا کہ تسبیح جناب زہرا کرو, ذکر یونسیہ کرو, تسبیحات اربع کرو. اور تسبیحات ڈفرینٹ طرح کی ہو سکتی ہیں. ذکر الہی قرآن پاک کی تلاوت ذکر الہی ہے. مصلی بچھا کے جائے نماز پر نمازیں ادا کرنا مستحبات ذکر الہی ہے. دل میں خوف خدا رکھنا اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہ کرنا یہ بھی ذکر الہی ہے. ابھی جو لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ کب سے بات کر رہی ہیں خوران ذکر الہی کی, تو کریں کیا ذکر الہی میں؟ یہ تمام چیزیں ذکر الہی ہیں. چاہے زبانی ذکر کرو, چاہے لکھ کر خدا کا ذکر کرو, چاہے پڑھ کے خدا کا ذکر کرو, کسی کو سکھا کے خدا کا ذکر کرو, یا کسی کو بتا کے خدا کا ذکر کرو, یا دل میں حضرت یوسف کی طرح یاد خدا رکھو. یہ ذکر خدا ہے. اور جس کا ہم نے آپ کو کہا کہ that one ذکر which can protect you from the evil of شیطان day and night, please recite آیت الکرسی. عرش اعظم کا خزانہ ہے آیت الکرسی. آیت الکرسی پڑھیے, صبح بھی پڑھیے, شام میں بھی پڑھیے. اتنی برکت ہے آیت الکرسی کی کہ نہ صرف آپ بلکہ آپ کے تمام اہل خانہ, نہ صرف آپ کے اہل خانہ, آپ کا تمام تر گھر نزع بد سے محفوظ ہے گا. شیطان جس ورد سے دور بھاگتا ہے وہ ہے آیت الکرسی. اور اس شیاطین کو دور بھگانے کے لیے دل کیوں بے چین ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا آپ اپنی گاڑی سے نکل رہے, کوئی آپ آ جاتا ہے, آپ کو ملتا ہے, آپ گاڑی بہت اچھی لگ رہی, آپ اکٹھے جاتے, شوہر اور بیوی بہت اچھے لگ رہے ہیں, فیملی بہت بہترین, تو اسی ٹائم ایک نظر لگ جاتی ہے. اس کا کیا حل ہے کہ آپ سورہ فلق, سورہ ناس تلاوت کر لیجئے, نعت علی تلاوت کر لیجئے, اور آیت الکرسی تلاوت کر لیجئے. دن میں بھی آیت الکرسی کو کبھی اسکپ نہ کریں, رات میں بھی کبھی اسکپ نہ کریں. یہ وہ چیزیں ہیں جو خدا نے اپنے اس مقدس کتاب میں, ام الکتاب قرآن پاک میں ہمیں دیے. اور خود ہمارے اہل بیت علیہ السلام نے بھی تاکید کی کہ آیت الکرسی کو زیادہ پڑھو. اور جب گھبرا جاؤ تو ہمیں تو نعت علی کا بھی عظیم ہدیہ ملا ہوا ہے. نعت علی پڑھنے والے کیوں گھبرائیں گے؟ اتنا عظیم ذکر ہے نعت علی کہ پوری تسبیح آپ کرو تو بہت بڑا عمل ہے نعت علی کا. یہ وہ تمام اذکار ہیں کہ جو مومن کو شیطان کے اٹیک سے بالکل سیف رکھتی ہے. اور ابھی میں نے بہت پیاری آپ کو بات بتانی ہے کہ اگر اتنا بھی آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ آپ ذکر الہی کر لیں, اپنے آپ کو شیطان سے پروٹیکٹ کر لیں, ایک بہت خوبصورت ذکر الہی ہے. وہ ایسا ذکر الہی ہے کہ جب بولو تو بولنے والے کو محبت محسوس ہوتی ہے, جو سننے والے کو محبت ہو جاتی ہے, جو دل پہ ہاتھ رکھ کے اس کے دل میں اس ہستی کے لیے محبت ہو جاتی ہے. تو وہ ایک نام ہی ذکر الہی ہے.
نام رسول خدا، نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج مجمعین، ذکر رسول خدا، نام رسول خدا ہی نام محمد اسم الہی ہے، لب سے لب ملتا ہے جب نام رسول خدا کہا جاتا ہے۔ ہمارا لاکھوں کروڑوں درود و سلام مولا واقع رسول خدا کی ذات پر، اسم الہی ہے ہمارے نبی پاک کا نام، ختمی مرتبت کا نام، رسالت مآب کا نام، کہ آپ جب چاہیں دن و رات میں ذکر الہی کریں، یا محمد یا محمد یا محمد کی تسبیح کرتے رہیں، صلوات بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج مجمعین۔ اور ڈریے اس بات سے کہ بندے کی بدترین سزا کیا ہے۔ آپ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ خدا اتنا ظالم ہے کہ آپ ابھی ایک گناہ کریں کہ فوراً اس کا رد عمل ملے گا، ہاں میں نے گناہ کیا اس کی وجہ سے یہ سزا ملی؟ آپ کا رب بڑی شان والا ہے، بڑی بزرگی والا ہے، اور یہ جتنے ہمارے ائمہ علیہم السلام ہیں، اہل بیت علیہم السلام، یہ خدا کی شفقت کا، خدا کی رحمانیت کا مظہر ہے۔ خدا آپ پہ رحم کرنے والا۔ آج شب جمعہ ہے، جتنے بھی گناہ کر لیے، یہ شیطان کا سب سے بڑا ٹرک ہوتا ہے کہ بندے کو کہے اب تم گنہگار ہو گئے ہو، اب تم گنہگار کی محفل میں بیٹھا کرو، تم نے سارا دن کوئی نماز نہیں پڑھی، اب مغرب بھی مت پڑھنا، تم تو حجاب کرتی نہیں تھی اب ایک دن بھی مت کرنا، تم تو صدقہ کرتی نہیں تھی اب ایسے ہی نہ اس رمضان میں کر دینا۔ دس از دا بگیسٹ ٹرک آف شیطان، کہ سب کرو ورنہ کچھ مت کرو، جو تھوڑا تھوڑا کر رہے ہو وہ تھوڑا ہی تمہیں آگے لے کر جائے گا۔ بندے کی بدترین سزا یہ ہے کہ خدا اس کے لب سے کوئی ذکر کروائے ہی نہ، بدترین سے اس سے توفیق چھین لے۔ تو آپ ڈریے اس چیز سے کہ بدترین سزا یہ ہے کہ خدا آپ کی زبانوں سے ذکر ہی نہ کروائے، آپ کے اجسام میں نماز پڑھنے کے لیے شوق ہی نہ ہو، آپ کے دل میں خدا کے لیے رغبت ہی نہ ہو، آپ عبادت میں لذت ہی محسوس نہ کریں۔ خدا کی سزا یہ نہیں ہے، خدا نعمتیں چھین لے گا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں، ہماری فرینڈز ہیں، کہتے کہ دیکھیں ہم تو مشکل میں مبتلا ہیں، وہ تو دیکھیے ابھی آج انہوں نے نیا بزنس شروع کر لیا، کل انہوں نے نیو ماڈل کی ایک کار نکلوا لی ہے، دیکھیے ان کے بچے تو یہ ہیں اور ہمارے بچے تو اس چیز سے سفر کر رہے ہیں، اور ان کے لائف میں تو وہ بہت آگے نکل گئے، ہم اپنی لائف میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ اور یہ کمپیریزن مار دیتا ہے انسان کو۔ انسان کبھی بھی جس طرح جن لوگوں سے کمپیریزن کر رہا ہوتا ہے وہاں نہیں پہنچ پاتا، شاید کہ رب نے اس کے لیے اس سے بہترین سوچا ہو۔ یہ آخرت میں بہترین اجر بہترین ہوتا ہے کہ آپ نے جو کہا نا کہ ابھی میں ذکر کرتی ہوں، خدا رزق نہیں چھینتا، خدا سم ٹائمز لوگوں کا رزق بڑھا رہا ہوتا ہے، بہت اچیومنٹس دے رہے ہوتے ہیں اللہ پاک۔ اب کچھ لوگ برائیاں بھی کرتے ہیں، لوگوں کے حق بھی مارتے ہیں، اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے حال پہ چھوڑ دیا۔ اتنا اس بندے کو غافل کر دیتے، اس کی رسی اتنی دراز کر دیتے ہیں کہ وہ سمجھنے لگتا ہے کہ شاید میں جو کر رہا ہوں ٹھیک ہی کر رہا ہوں۔ یہ اس ٹیچر کی مانند ہے کہ جو ٹیچر ایک بچے کو اوور کانفیڈنٹ کر دیتا ہے اور پھر اس کے کام میں غلطیاں نکالنا ہی چھوڑ دے، اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ پاک دعا کیا کریں کبھی آپ کو اور ہمیں ہمارے حال پہ نہ چھوڑ دے۔ اللہ ہمیں توفیق دیتا رہے کہ ہم ذکر کرتے رہیں اور ہمارے زبانیں بھی ذکر الہی میں مشغول ہوں، ہمارے اعضاء و جوارح بھی ذکر الہی میں مشغول ہوں، اور ہم دن اور رات اس پاک ذکر سے اپنی روح کو پاک کرتے رہیں۔ میں چاہوں گی عروج ذکر الہی اور دل پہ تسکین کے بارے میں اینڈ پہ کیا کوئی ایڈوائس کرنا چاہیں گی، کیا کچھ اور آپ سے شیئر کرنا چاہیں؟ سب سے بڑی ایڈوائس یہی ہے میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، کہ کوئی اور آپ کو نہیں کہہ رہا، کوئی آپ کو مولانا نہیں کہہ رہے، کوئی اور شخص نہیں کہہ رہا، کوئی انسان یہ حیثیت نہیں رکھتا کہ آپ کو یہ کہے۔ صرف بزرگ و برتر ہے وہ ذات جو کہ پروردگار عالم خود ہمارے رب کی ہے، اللہ تعالیٰ کی ہے، کہ جو کہہ رہا ہے خود کہ ذکر جو ہے، ذکر پروردگار عالم جو کہ میرا ذکر ہے، صرف سکون اس میں ہے، سکون قلب صرف میرے ذکر میں ہے، اور جس دل میں جو ہے میرا ذکر نہیں ہے، وہ دل وہ قلب سکون سے خالی رہے گا۔ تو یہ بات ذہن نشین کر لیجئے، کوئی اور نہیں کہہ رہا، خود آپ کا رب آپ سے کہہ رہا ہے، آپ کا اللہ آپ سے کہہ رہا ہے۔ تو اس چیز پہ عمل کیجئے، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی سٹریس فیل کر رہے ہیں، ڈپریشن فیل کر رہے ہیں، دل کو بے چین محسوس کر رہے ہیں، تو اعمال جو ہمیں معلوم تھے ہم نے آپ سے تسبیح شیئر کر دی، ہم نے ذکر یونسیہ آپ سے شیئر کر دیا، نماز ہے۔ کبھی سوچے مت کہ یہ نماز کا وقت نہیں ہے، جائے نماز بچھائیں، مصلی بچھائیں، وضو کریں، اپنے رب سے راز و نیاز کریں اور یہ تمام تر اعمال سر انجام دیں۔ انشاءاللہ یقین کے ساتھ، پراپر اعتقاد کے ساتھ، اپنے ایمان کے ساتھ اپنے رب سے دعا کریں گے اپنے دل کے سکون کے لیے، تو انشاءاللہ آپ سب کو اور مجھے بھی سکون قلب انشاءاللہ حاصل ہوگا۔
مجھے عروج کو اسی نوٹ پہ اجازت دیجیے کہ پروردگار آپ کے اور ہمارے دلوں کو ہمیشہ اپنے نور سے جو ہے روشن رکھے، نور الہی سے یہ دل اور یہ وجود کبھی خالی نہ ہو، اور ہم سب کو ذکر محمد و آل محمد کی توفیق دے، اور ہمیں ایسی زندگی جینا نصیب کرے کہ جیسے مرے رسول خدا نے اور اہل بیت علیہ السلام نے جی کر دکھائی ہے، ہم کبھی بھی ان میں شمار نہ ہوں کہ جن سے خدا نے عبادت کی توفیق ہی چھین لی ہو۔ اگر آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہے، keep watching Anam and Arooj Naqvi Official. You can also join our Instagram handle, that is sayyeda.anamarooj official. اگر آپ چاہتے ہیں مزید کسی اور ٹاپکس کو ڈسکس کریں یا آپ کچھ اذکار چاہتے ہیں خاص مقاصد کے لیے، you can write to us in the comment section. ہم انشاءاللہ ضرور آپ کو رسپونڈ کریں گے as early as possible. سبسکرائب کر لیجئے، پریس کر لیجئے بیل آئیکن کو، اور ہمارے شارٹس کو بھی ضرور دیکھیے کیونکہ ہم آپ کے رمضان کے فقہی مسائل روزے کے حوالے سے وہ شارٹس ویڈیوز میں ڈالیں گے، اور ٹائم کیونکہ شارٹ ہوتا ہے تو کچھ اعمال جو کہ ویڈیو میں رہ جاتے ہیں وہ ہم شارٹس میں ضرور ڈالتے ہیں۔ کیپ واچنگ انم اینڈ عروج نقوی آفیشیل۔ اللہ حافظ۔